لیکن منزل تک کون پہنچے گا؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو اندیکھی بات پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں دیکھا مانتے، اللہ کو نہیں دیکھا مانتے، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے، جنات کو نہیں دیکھا مانتے، جنت کو نہیں دیکھا مانتے، جہنم کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، صراط کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، قبر کا عذاب ملتا ہوا نظر نہیں آتا مانتے ہیں، گزشتہ اتنے سارے انبیاء آئے مانتے ہیں، دیکھا نہیں، فرشتہ وحی لے کر آتا تھا، فرشتے کو بھی نہیں دیکھا، جبرائیل کو بھی نہیں دیکھا مانتے، جبرائیل کو ماننا فرض ہے، فرشتوں کو ماننا فرض ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے۔ جملہ یاد رکھ لیجیے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھایا، 5 چیزیں ایمان کی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ایک کا بھی انکار کرے بندہ مومن نہیں رہتا۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں۔ تو منزل تک قرآن کے ذریعے کون پہنچے گا؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو اندیکھی بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ مستشرقین جو ہیں، یعنی غیر مسلم مفکرین، مغربی مفکرین، وہ اسلام کے بارے میں جب ریسرچ کرتے ہیں تو اسے مستشرق کہتے ہیں۔ تو مستشرقین نے مسلمانوں پر ایک الزام لگا دیا، وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کا بلائنڈ فیتھ ہے، اندھا ایمان، مسلمانوں کا بلائنڈ فیتھ، انہوں نے لکھ اپنی کتابوں کے اندر، مسلمانوں کا بلائنڈ فیتھ ہے، اندھا ایمان، دیکھا ہوتا نہیں مانتے۔ اس کا جواب بڑے غور سے سننا چاہیے۔ مسلمان ہر اندیکھی بات پر ایمان نہیں رکھتا، مسلمان ہر اندیکھی بات پر ایمان نہیں رکھتا، مسلمان یہ بھی دیکھتا ہے کہ کون رہا ہے، ہر افواہ پر، ہر سنی سنائی بات پر مسلمان یقین نہیں کرتا۔ ایک ادارے کے اندر ایک طالب علم کہتے کل چھٹی ہے، طالب علم کہتے کل چھٹی ہے، ایک وہ ٹیچر کہتے کل چھٹی ہے، ایک وہاں کا پرنسپل کہتے کل چھٹی ہے، بات بات میں فرق ہے، کہنے والے کے مرتبے میں، عہدے میں، اس کے مقام میں فرق ہونے سے بات کے وزن میں فرق ہو جاتا ہے۔ پرنسپل کہتے کل چھٹی ہے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ طالب علم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، استاد سے بھی کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے، کوئی نوٹس پڑھنے میں غلطی ہوگی، پرنسپل کہتے بات ہی ختم ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کہتے ہیں بات ہی ختم ہو، نہیں دیکھا مانتے، قرآن حدیث میں ہے مانتے، نہیں دیکھا مانتے، لیکن ہر ایسی بات کو مسلمان نہیں مانتا، افواہوں پر یقین نہیں کرتا مسلمان کو، اس نے بھی کہہ دیا، اس نے بھی کہہ دیا، چلو جی ہم ایمان لاتے ہیں، ایسے ماننا، کوئی اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن سے ہدایت پانے میں پہلی شرط ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو اندیکھی بات پر ایمان کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلے ایمان پر محنت کرو، لوگ پوچھتے ہیں یعنی ایمان پر محنت کی، اس لیے کہ یہ پہلی شرط ہے قرآن سے ہدایت پانے کے لیے۔ اور اگر الذین یؤمنون بالغیب کی شرط نہیں پائی جاتی تو یہ ہدایت پر نہیں ہے، یہ بندہ یہ قرآن سے ہدایت پا ہی نہیں سکتا۔ نمبر 2، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے، نماز قائم کرتے، پابندی سے نماز پڑھتے۔ بڑا مفکر، بڑا اسکالر، بڑی کتابیں لکھی، نماز 5 وقت نہیں پڑھتا نا تو قرآن کے ذریعے ہدایت نہیں پا سکتا، مہربانی کیجیے۔ کتابیں لکھی، بڑا بڑا مصنف، بڑا اسکالر، بڑی تقریریں، بڑے بیانات،
5 وقت نماز نہیں پڑھتا نہ قرآن کہتا ہے، ہدایت نہیں پا سکتا. یہ ہدایت پر نہیں ہے، یہ خود بھی ہدایت پر نہیں ہے، دوسروں کو کیا ہدایت دے. تو یقین الصلاۃ، نماز پابندی سے پڑھتا تب یہ منزل تک پہنچے. لاکھ لوگوں کو اخلاق کی باتیں بتاتا ہوں، بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتا ہوں، بڑا جناب لوگوں کے اندر مشہور ہو کھلا ہوں، میں نے کئی کتابیں لکھ دی، تقریریں کر دی، بیانات کر دی. 5 وقت نماز زندگی میں نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت منزل تک نہیں پہنچا ہوا یہ شخص. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور یہ نماز کے بارے میں بہت واضح عرض تک پہنچا. یہ فرق ہے، 5 وقت فرق ہے. جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ منزل تک نہیں پہنچا. یہ اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ مسلمان کے پاس قرآن ہوتے ہوئے بھی مسلمان ہدایت کیوں نہیں پاتا. یہ اس سوال کا جواب مل رہا ہے. نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب. نمبر 2 وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ. اور یہ شیطان بڑوں کو گمراہ کرتا ہے نماز کے بارے میں. تو آپ بڑے پہنچے میں ہی بزرگ آدمی ہیں، آپ کو نماز معاف. چنانچہ مجھے نہیں نظر آتا 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے. وہ کہتے ہیں پہنچے ہوئے حضرت ہے کہ پتہ نہیں ان کی نمازیں وہیں ہوتی ہیں، یہ کہیں نہیں ہوتی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ خود لکھتے ہیں اپنا واقعہ اپنی کتابوں، خود نہ لکھا ہوتا تو میں بیان ہی نہ کرتا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ خود لکھا کہ میرے سامنے ایک بزرگ شخصیت آئی، نورانی شخصیت، اور آ کر کہا جا شیخ عبدالقادر جیلانی آج سے تجھے نمازیں معاف. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں نے زور سے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ چیخیں مارتا اور پیچھے بھاگا. شیخ عبدالقادر جیلانی سے پوچھتا ہے وہ بزرگ، عبدالقادر جیلانی تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ میں تو بڑا بزرگ ہے، نورانی شخصیت بنا کے آیا، مجھے کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب شیطان نما انسان بھی سامنے آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھو شیطان بھاگ جائے. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو پتہ. تو اس نے یہ سوال کیا تھا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ جب میں نے کہا جا تو اتنا بڑا بزرگ ہو گیا تجھے نمازیں معاف. تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے سے کہتے میں نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ محبوب ترین بندہ اللہ کو وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کو تو نمازیں معاف نہیں ہوئی، مجھے اللہ کہاں نمازیں معاف کرنے لگا تو میں سمجھ گیا تو شیطان. ان کو تو نمازیں معاف نہیں ہوئی، مجھے کیسے ہو گئے؟ میں سمجھ گیا تو شیطان. آگے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اس نے بزرگ شخصیت نے کہا اے عبدالقادر جیلانی آج تجھے میرے علم نے تجھے میرے جال سے بچا لیا ہے، ورنہ اس جال سے میں بڑے بڑے اولیاء اللہ کو گمراہ کر چکا ہوں. آج تجھے علم نے تجھے بچا لیا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں میں نے آگے سے کہا میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ نے بچایا. کیونکہ وہ جاتے جاتے پھر ایک اور جال پھینکنے لگا. علم کا گھمنڈ، علم کا گھمنڈ، علم کا تکبر، میں ایسا مجھے مسائل بڑے معلوم، مجھے یہ پتہ ہے، مجھے میں نے اتنی کتابیں لکھی، میں نے اتنا پڑھایا اور میں اتنا اچھا بیان کرتا ہوں اور میری اتنا ڈگری تقریریں اور میرا علم اور میرا وہ ہے. وہ بیماری میں مبتلا کرنے لگا. اے عبدالقادر جیلانی تیرے علم میں تجھے بچا. اور پھر ایمان پر محنت ہوئی بھی تھی نا، تو نے کہا کہ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا. وہ آخری رات سے بھی اللہ نے بچا لیا. اس لیے کوئی معاشرے میں مل جائے گا نماز معاف کیا ہوا شخص تو بڑی اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا ہوا نہیں. ان کو نماز معاف نہیں ہوئی، ان کو کیسے ہو سکے؟